اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد۔ عقیق کا پتھر پہننے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ آج ذکر کرتے ہیں کہ علامات مومن میں سے ایک انگوٹھی پہننا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے جو مومنین کی علامت بنائی ہیں ان میں سے ایک ہے التختم بالیمین، دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا مومن کی علامت ہے۔ انگوٹھی دائیں ہاتھ میں پہنے تو اس میں پتھر کون سا، نگینہ کون سا پہنے؟ تو بہت ہی جس کی فضیلت ہے نگینوں میں، ان میں سے ایک عقیق ہے۔ عقیق کے بارے میں دو روایتیں ہیں۔ جنت میں اس کا اصل پہاڑ ہے، روایت میں ہے انا للعقیق فی الجنت جبل وَلَهُ ثلاثۃ جبال العقیق الابیض والاحمر والاصفر۔ جنت میں عقیق کے 3 پہاڑ ہیں، سفید رنگ کا عقیق ہے، سرخ رنگ کا عقیق ہے اور زرد رنگ کا عقیق ہے۔ زرد رنگ کا عقیق جو ہے فَإِنَّهُ مُطِلٌّ عَلَى دَارِ فاطمہ، روایت میں ہے کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کے سامنے جو پھیلا ہوا پہاڑ ہے وہ زرد رنگ کے عقیق کا ہے، اور اس عقیق کی بی بی کے ساتھ نسبت بھی ہے۔ ویسے بھی یہ عقیق کی بہت فضیلت ہے اور اس کی روایات میں بہت عزت اور شرف بیان کیا گیا ہے۔ اور دنیا میں دوسری روایت میں یہ ہے کہ عقیق کا جبل جو ہے وہ یمن میں ہے، اسی وجہ سے عقیق یمانی کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے اور اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اور جنت میں اور عقیق ابیض کا پہاڑ ہے، عقیق احمر کا پہاڑ ہے، اور مختلف روایات میں عقیق احمر کا جو پہاڑ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے سامنے ہے۔ عقیق ابیض جو سفید عقیق کا پہاڑ ہے وہ امیر المومنین علیہ السلام کے گھر کے سامنے ہے، اور پھر فرمایا ہم سب کا گھر ایک ہی ہے، یعنی ہمارے گھر کے سامنے ہی عقیق اصفر کا پہاڑ بھی ہے، عقیق ابیض کا بھی ہے اور عقیق احمر کا بھی ہے۔ تینوں پہاڑ ہمارے گھر کے سامنے ہیں، تو جنتی پتھر ہے، پہننے کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے۔ عقیق یمنی پہننے کا آپ کو اندازہ ہوگا اس روایت اور واقعے سے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں مروی ہے کہ ان امیر المومنین یومن من الایام مر علی جسد المقتول وکان فی الحرب۔ امیر المومنین علیہ السلام جنگ کے دنوں میں مقتول اور جو قتل ہو گئے تھے ان کو لوگوں کو دفنانے کے لیے دورہ کر رہے تھے، گزرے تو ایک مقتول کے جسم کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں انگوٹھی بھی ہے، جو ہی انگوٹھی اور وہ عقیقی نظر آ رہی ہے، فوراً اصحاب کو حکم دیا کہ اس کے ہاتھ سے انگوٹھی اتارو۔ انہوں نے اتار کے جلدی سے امام علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی۔ امام نے ان کے سامنے سب کے اس انگوٹھی کو خطاب کیا اور فرمایا لماذا لم تدافع عن صاحبتہ ولم تمنعہ من قتلہ، اے عقیق تو نے کیوں نہیں اپنے مالک کو جس نے تجھے پہنا ہوا تھا اس کو قتل سے بچایا اور اس آنے والی مصیبت سے اس کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ تو اس نے کہا یا امیر المومنین لست من العقیق یمانی، میں عقیق یمنی نہیں ہوں۔ کیا مطلب؟ اگر میں عقیق یمنی ہوتا تو میں اس کی حفاظت کرتا۔ عقیق یمنی کی بھی خاص فضیلت ہے۔ تو یہ زرد رنگ کا عقیق اور یمنی پہنے تو جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے بھی اس کی نسبت ہے، کیونکہ یہ جنت میں بھی جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کے سامنے ہے۔ اور اس کی اور خاص ہر پتھر کے جو فوائد ہوتے ہیں، خواص جسے ہم کہتے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ طاقت ایجابیہ، مثبت سوچ پیدا کرتا ہے۔ ایک انسان جو عموماً متشوش رہ جاتا ہے اس کے فیصلہ دیکھیں، زندگی کے جتنے بھی آپ کامیاب فیصلے کرتے ہیں وہ آپ کے اچھے اور مثبت فیصلے ہی آپ کو کامیاب کرتے ہیں۔ کبھی بھی منفی اور غلط فیصلہ کسی انسان کو کامیاب نہیں کرتا۔ تو یہ پتھر سے انسان کے اندر جو صلاحیت پیدا ہوتی ہے وہ مثبت فیصلے پیدا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اور جو ہی مثبت فیصلے ہوں گے تو زندگی کامیاب روش پر گامزن ہو جائے گی۔ دوسرا، یہ سفر میں حفاظت کے لیے اس کو خاص طور پر عقیق اصفر جو کہ منسوب ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہ، اور خاص طور پر یمنی پتھر پہننا ہے۔ بعض مومنین اور مومنات پھر فون کر کے، اتصال کر کے، کال کر کے پوچھتے بھی ہیں کہ ہم نے یہ فلانا نگینہ پہنا فلاں کامیابی کے لیے، فلاں مقصد کے لیے، فلاں اس کے حواس حدیث میں بیان ہوئے تھے، ہمیں وہ حاصل نہیں ہوئے۔ تو جس طرح امیر المومنین علیہ السلام نے اس مقتول کی انگلی سے وہ نگینہ اتار کر سارے صحاب کے سامنے پوچھا، بتانے کا مقصد یہ تھا اس نے تو اپنی طرف سے حقیق پہنا ہوا تھا اور یہ فوائد سن کے پہنا ہوا تھا، لیکن اصل نہیں تھا۔ تو ہمیں اصل
چیز جو ہے وہ نگینہ خصوصاً خریدنا اگرچہ مہنگا ملے اصل خریدیں۔ یہاں بھی زائرین آتے ہیں نجف میں بھی آپ کو بعض دکانوں پر جو بازار میں ہے سوق کبیر میں وہاں زیارت کراؤں گا، مولا کے حرم کی زیارت کرواتے ان دکانوں کی نشاندہی کروں گا کہ جہاں پر آپ کو اصل پتھر مل سکتے ہیں۔ تو آئیں تو کوشش کریں اصل پتھر خریدنے کی، پھر اس کے یہ فوائد حاصل ہوتے ہیں اور اس کے خواص میں یہ چیزیں ہیں جو ذکر کی جاتی ہیں سفر میں، اور مثبت سوچ پیدا کرتا ہے اور رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ آخر میں مومنین سے التماس ہے دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔